اور 8 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر تشریف لے گئے اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھا احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی 3733 نمبر کی روایت ہے اور 3000 کے اوپر کی یہ سب ساری روایتیں ہیں. میں حدیث نمبر اب کہاں تک بیان کروں، بہت لمبا تفسیرہ ہے، میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے لیے دعائیں کی اور فرمایا کہ اے میرے جانشار صحابہ، تو میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور میں تمہیں ایک بار پھر دعائیں دیتا ہوں. تمہاری قربانیوں کا نتیجہ ہے جو دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا. اور اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3700 کے اوپر کی یہ روایت ہے. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیماری کا عالم ہوا، بیمار رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر 14 دنوں تک بیمار رہے. اس وقت جب اور بیماری بڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف تشریف نہیں لے جا سکے، اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ مصلی پر جا کر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قحافہ کے بیٹے کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو. اور کہا اما عائشہ نے کہا کہ میرا باپ کانپنے لگے گا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر کھڑے ہوگا. کہا اے عائشہ تم یوسف علیہ السلام کے گھرانوں کے ان عورتوں کی طرح مت بنو، میں کہہ رہا ہوں میرا حکم یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں لوگوں کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں حجرہ شریف پر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے، کبھی اپنا چہرہ بند کر لیتے، کبھی کھولتے الجھن کی وجہ سے. اور اس کے بعد اسی میں فرمایا کہ تمام بیویوں کو اکٹھا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں موجود تھیں، 9 بیویاں، 11 بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جس میں سے 9 موجود تھیں اور سب کو اکٹھا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری بیویوں، اگر تم اس بات پر راضی ہو کہ ہم عائشہ کے حجرے میں رہیں تو ہمیں یہاں سے میرا ممبر قریب پڑتا ہے اور یہاں سے جہاں آپ دیکھتے ہیں گنبد خضرا بنا مسجد نبوی شریف کے صحن کے اندر، جو لوگ جا چکے وہ جانتے ہیں اچھی طرح، اس کے صحن کے اندر آ چکا ہے، وہ حجرے عائشہ ہے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر مصلی پر جاتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تم لوگ اس پر اتفاق کرو تو میں حجرے عائشہ میں رہوں، یہاں سے میری مسجد کا ممبر قریب پڑتا ہے، میرے لیے آسانی ہے. تو تمام بیویوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اگر عائشہ کے حجرے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیمار رہے 10 دنوں تک تقریباً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی ہر بیوی کے حجرے میں جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ انصاف پرست تھے کہ ہر بیوی کا حق، جیسے جب صحت مند تھے تو ہر بیوی کے حجرے میں ایک رات گزارتے تھے، جس کی باری ہوتی تھی اس رات کو اسی کے حجرے میں رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی کہا کہ میری چرپائی کو فلاں بیوی کے حجرے میں لے چلو، میری چرپائی کو فلاں بیوی کے حجرے میں لے چلو. تقریباً 3 یا 4 دن جب بچے تب عورتوں سے کہا کہ اب ہم حجرے عائشہ میں رہنا چاہتے ہیں اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو. تو بیویوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن ایک اعتراض ہم کو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں آنے دیا جائے گا یا نہیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، تم عائشہ کے حجرے میں. ویسے تو اجازت نہیں تھی کہ ایک بیوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے حجرے میں ہوتے تھے تو دوسری بیوی وہاں داخل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اب حجرے عائشہ میں تم سارے لوگ خدمت کے لیے آ سکتے ہیں. تمام بیویاں آتی اور باتیں کرنے لگتی اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے، کبھی چہرہ کھولتے کبھی بند کرتے. 7 مشکیزوں کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی نہایا جائے. کبھی پانی نہانے سے بخار کم ہو جاتا ہے اور کچھ بخار ایسے ہوتے ہیں جو پانی اوپر ڈالا جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتے ہیں. بخار بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے اوپر 7 مشکیزیں پانی ڈال دو. 7 مشکیزیں پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا، لیکن بخار پوری طرح ختم نہیں ہوا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چادر اوڑھ لی اور چادر اوڑھ کر بیویوں نے باتیں کیا.